عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کی نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں۔ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلی تو اٹھا اپنا۔ مصلی اٹھایا، نیچا مصلی کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج پھر سے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے حضرت فاطمہ کا چکی پیسنے کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے دوستو، آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ میں یہ کہتا ہوں سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر کوئی بھی فضیلت والی بات نہ کہی جائے، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کی جائے، ان کے سلیقے اور شعور اور علم و حیا اور عرفان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، کیا یہ بات تھوڑی ہے؟ قربان جاؤں اس مائی پہ جس کا ابا فاطمۃ الزہرا کا ابا کالی کملی والا ہو۔ وہ کتنی شان کی مالک ہوگی، وہ کتنی عظمتوں کی مالک ہوگی جس کا ابا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچی کتنی خوش نصیب ہوگی جب وہ پیدا ہوئی تو مکے والوں نے امام الانبیاء کو مبارکباد دی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا کا علمی نمونہ تھی۔ آپ اخلاق و کردار میں اپنے ابا کا ایک بہت بڑا چلتا پھرتا مشعل راہ کا ایک نمونہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں پالا، ساری بہنوں سے چھوٹی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہوں، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔
مدینے پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں. بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی. آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو. بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو. اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا. آواز آتی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی. اس کے بعد آواز آئی تشریف لے آؤ. اندر تشریف لے آئے. علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لختے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں. ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے. دیکھا نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی. آپ نے فرمایا بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کی نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی. دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلہ تو اٹھا اپنا. مصلہ اٹھایا، نیچا مصلے کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. فرمایا لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، پر ایک بات یاد رکھ لے میری. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں. اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے فاطمہ الزہرا نے مصلہ ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. شعب ابی طالب کا زمانہ ہے. مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا. دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے، ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے.
وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے. جب کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے. آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں. یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے. کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے. دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے. اور کسی بھی کیا ترس کھاتے اسلام میں سب سے پہلی شہادت. تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک. اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے. ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے. مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے. ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا. اللہ غنی. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو. رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا. اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے. اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کے
واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں. ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا. یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی. آؤ، جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور سامنے تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے پے سے میں شرم کرتا ہوں. عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں. ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی، اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے. واہ سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او ولید ابن مغیرہ، او تمام کے تمام مکے کے کافروں، او امیہ بن خلف، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. میں گھبرا جاؤں تم سے؟ اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس حال میں انکار کر دوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا، میں برچے مار مار کے تجھے لہو-لہان کر دوں گا، تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا. سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر، او مکے کے ظالموں اور چودھریوں، دیر نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ. تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں، بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے. تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا، اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ
جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی۔ اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئیں۔ کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی، پھر واپس چپکی چلی گئی۔ اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمہ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں۔ شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمہ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، تیری آخرت میں بھی کام آئے۔ عرض کیا بہت اچھا ابا۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی۔ ماشاءاللہ۔ سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا، آپ نے تسبیح بتا دی، آپ نے تو تسبیح بتا دی، بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ہے کافر ہے مسافر، اور کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، بوڑھا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میرا گھر دور ہے، مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا، لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں، ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں، تجھے دے دو سواری، کافر کو تو دے دیں تجھے۔ اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی لاچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں، مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا
کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے، اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرے انور فرمایا اور خطاب فرمایا، او لوگوں، کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں، اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا، اس نے کپڑا اوڑھ لیا، مجمع بیٹھا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہے۔ اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھاتا تھا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے، ہل ہی گیا، پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی۔ خدا کی قسم نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مالک کائنات کریم ہے، کالی کملی والا رحیم ہے۔ ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی، آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں۔ یہ مستری حضرات، انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بہاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلانا کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں۔ تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے، اسپتال دکھاؤ گے، کالج دکھاؤ گے، شاہی محل دکھاؤ گے، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے۔ آؤ مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو، میری مصوری دیکھنی ہو، میری صنعت دیکھنی ہو، میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو، میں کیسا خدا ہوں بنانے والا۔ میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے۔ اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا، پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دے، کھانا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، توجہ نیند نہ کرو، علماء کرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا۔ اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا، اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ جب وہاں یہ حالت تھی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے مسافر کا چپکے سے ہاتھ پکڑا
یوں کہ ادھر آ میرے ساتھ چل، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، نبی کی اہل بیتی، لو نبی کی بیٹی اور نبی کی نور نظر اور نبی کی لگتے جگر، ایک مسافر بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آئی، حسنین کریمین کے چہرے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، باہر کھیل رہے ہیں۔ 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی۔ مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں۔ جب واپس ہونے لگے نبی کی بیٹی نے آواز دی، فرمایا خالی نہ جاؤ، میری یہ چادر لے جاؤ سر کی، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، اس سے جو لے آؤ، پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے۔ ہاں ہاں، آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ جبھی تو سکون نہیں، جبھی تو اطمینان نہیں، جبھی تو وسیبہ نہیں، جبھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی تول رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لختے جگر کی چادر آئے۔ غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے، تو میری ساتھ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میرے ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی، اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی۔
اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی. اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی. آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے. اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمۃ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا. خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی. اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے. 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں. حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو. وہ ایک انار لے آئے. اب تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی. دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو. مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے. نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو. توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا. کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے. اب حضرت علی سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے. فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی. میں نے 1 انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا. ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا. آخری وقت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی او شیر خدا میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. چنانچہ اسی طرح کیا گیا. اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا، ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے. حضرت عائشہ صدیقہ سب قید رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی خاتون جنت
کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ۔ تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی نہیں، پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی، حسرت کو پورا کیا گیا۔ اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لخت جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو، کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ آج ہی کے دن بدر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر مکے کے لوگوں نے مل جل کر کے حملہ کیا، پروگرام بنایا، اسلام کو ختم کر دو، نبوت کو ختم کر دو، اللہ کے پیغام کو مٹا دو، اپنے شرک کا پھیلاؤ کرو، بتوں کو چڑھاؤ، خدا کو گھٹاؤ۔ آپ لوگوں کی کھوپڑی میں بھی یہ بات بڑی مشکل سے آ رہی ہے کہ مکے والے سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ایسی چیز ہے، یقین ایسی چیز ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام نے، میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہاری سب کی جان ہے، کہ انبیاء کرام نے گردنیں کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا، نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ، 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا۔
تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بے بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ، مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے اسی کو کہتا، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر کے چلو، یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ یہ تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں کیوں؟ وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر۔ تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ کہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا، سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ۔
زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی. آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے. ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا. کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس. فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں. توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ. صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی. کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکات تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے. 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے. عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے. جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا. شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو. کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے. جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے. نماز کے بعد امی ہچکیاں لے کر کے رونے لگ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں. بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے. مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سیدہ خنسا کے نام سے. بچوں نے اصرار کیا. خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے.
کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا، جنگ کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑائی کا۔ ابا تمہارا ہے نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم چھوٹے یتیم بچے ہو، میدان میں لوگ جائیں گے، کسی کا بھائی جائے گا، کسی کا خامند جائے گا، کسی کا بیٹا جائے گا، کوئی مال دے کر آئے گی، میرا گھر محروم رہے گا، میرا حصہ کوئی نہیں۔ میں عورت ذات ہوں، تم یتیم بچے ہو، باپ تمہارا ہے نہیں، جائے کون، کیا حصہ ڈالوں؟ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما دو بچے ہیں، دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی۔ صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے، یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے، اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے، بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میرے بڑے ارمان ہیں، میرے بڑے پروگرام ہیں، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں، وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔ قربان ہونے کے لیے خنسہ کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسہ کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسہ تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا ریشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔
ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313 اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔ اندازہ لگاؤ، آج ہم سارے دنیا دار بن گئے، آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری تمنا نہیں، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ رات دن اولاد کا فکر ہے، رات دن اپنی شان کا فکر ہے، رات دن اپنی آن کا فکر ہے، اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے، کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے۔ 2 گھوڑے، 6 زرے، زرے ہوتی تھی کڑیوں کی، زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف سارا مکہ، بلکہ یوں کہوں سارا عرب، اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں، اور یوں جھولی پھیلا دی۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی، مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی آئی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو، دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں لے آیا جو میرے پلے تھا، آگے تو جانے تیرا کام جانے۔ پیغمبر نے خدا سے مانگا، پریشانیوں میں خدا سے مانگا، جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا، مدد خدا سے مانگی، امداد خدا سے مانگی، نصرت اور اعانت خدا سے مانگی۔ سجدے میں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں۔ ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا، اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8، اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز، گھوڑے، بڑا سامان ہے۔ سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے، یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے۔
یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تیری جیب میں، کل میری جیب میں، پرسوں اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں، یہ تو چکر کھاتا پھرتا، یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے، ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معاذ ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا، آج میں اپنے ارمان نکالتا، آج میں اپنی حسرتیں نکالتا، مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ ادھر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی، ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ ہی نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی۔ اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، وی سی آر کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی اور دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی مشرک کی پہچان ہی نہیں۔ ادھر سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا خنسہ آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں، کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے، تیرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے، نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے، اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے، کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں۔ او میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پلجی کو قبول کر لیا۔ خنسا تجھے کیا ملے گا، تیرے بچے شہید ہو جائیں گے۔ ہائے اس کی نظر کہاں ہے، اس کی سوچ کہاں ہے، اس کا تدبر دیکھو، اس کا غور دیکھو۔ خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں، اس کے شعور پہ قربان جاؤں، اس کی عقل پہ قربان جاؤں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ کرو، میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے دو شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں۔ سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا۔ اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں، صفیں ہوتی تھی، جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل، وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا، شرکس گھوڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا، دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا۔ میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا، کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے، وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوار۔
اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی، نہ زبان ہلی، نہ لبوں نے حرکت کی، نہ ہاتھ ہلے، نہ اشارے ہوئے، نہ کنارے ہوئے، اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے۔ ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام آتا طے ہوں گے بدماشی کے، حرام خوری کے، زنا کے، اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا، جنت کا، دشمن کو ختم کرنے کا، نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے انگلی اٹھائی، اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی، میرا بایاں حصہ بھی خالی، ادھر والا بچہ بھی نہیں، ادھر والا بچہ بھی نہیں، تلوار ان کے پاس نہیں۔ اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے، بجلی کی طرح کہاں چلے گئے، میری نظر پڑی، میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی، گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا۔ ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے، چچی یوں کہہ رہی تھی، مامی یوں کہہ رہی تھی، خالہ یوں کہہ رہی تھی، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسے آپا ایسی ہماری اولاد، جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے۔ اور ایک اور بات، یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں، کہنے لگے قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو ستاتا ہے، ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ریشن نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو، دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہے، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے، ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔
कई कई हजार फरिश्ते आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई, इमदाद आ गई, खुदा की नुसरत आ गई, खुदा की आनत आ गई, नूरी फरिश्ते आ गए। उधर कुफर है, इधर नूरी फरिश्ते मुकाबले में आ गए। मगर वो उस वक्त आए जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ताकत लेकर मैदान में खड़े हो गए। उमैया इब्न खलफ सामने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर छड़ी मार दी। लंबा वाकया है, इस वक्त मौका नहीं। मक्का मुकर्रमा में थे हुजूर भी, हिजरत से पहले। उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। हुजूर ने पूछा, उमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहा है? उमैया कहने लगा, दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा, ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया बिन खलफ कहता है, उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा, नबी को रोजाना को मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़िम का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। तो कहने लगा, सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से चल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है। इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफिर कहने लगे, वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं। तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, शोर में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा, मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वालों, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा, मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है? तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहाँ गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले
सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं बिलाल को मैंने देखा, एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को अल्लाह के नाम की वजह से, जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है। भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि जी पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने ही नहीं देगी। सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना है। वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। ना फराइज को तबाह करो, ना नमाजों को ठुकराओ, ना रोजों को धक्का दो, ना कुरान से बगावत करो। सैयदना बिलाल ने जब पीछा किया है भागते हुए उमैया का, हाय जब अपनी जान की पड़ती है ना औलाद की भी नहीं रहती। हाँ, उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। हाँ, इसके मारने में लग जाएगा बिलाल। जब वो धड़ाम से नीचे गिरा बिलाल कहने लगा देखना तुझे है, इसको नहीं। मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है, और जहां बिलाल को मारने वाले का घर था वहां लैट्रीन बनी हुई है। अल्लाह के नाम पे मार खाने में भी बरकत है। हाँ, तुम जो मौलवियों को बैठ के हमें गालियां दिया करते हो, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मजा आता है इस बात में भी। और यही वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने कभी भी गलत कारों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने रमजान मुबारक में, रमजान के महीने में भी माल्टे की जेल की कोठड़ी में चक्की चला चला कर खुदा का कुरान पढ़ा, रोजे रखे। कितनी बड़ी तकलीफ आई फिर भी कभी ना घबराए, आखिर यही कहते हुए चले गए हरी है शाख तमन्ना, हरी हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा सारों की कटी है, बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। आओ मुकाबला करके देखो अल्लाह वालों का। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने आए होंगे, कोई अमेरिका का चमचा, कोई रूस का चमचा, कोई चाइना का चमचा, कोई यूरोप का चमचा, कोई किसी का करछा, कोई किसी का नुमाइंदा। आओ हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चमचे हैं। आओ हम हुजूर काली कमली वाले की जूतियों की खाक को चाटने वाले लोग हैं। बेशक तुम मिलों के मालिक हो, बेशक तुम कारखानों के मालिक हो, पर खुदा की कसम हम तुम्हें कुछ भी नहीं जानते। हमें नाज है इस बात पर। आवाज आई कुरान में, फरमाया तुम मेरे बन जाओ। फिर आए फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्तों की जमात आई बदर में, 5000। अबू जहल मरा। अब खंसा के बच्चों ने घसीट कर अबू जहल को नीचे तो गिरा लिया, मगर सर काटने का सलीका नहीं, कभी कटता देखा ही नहीं। नीचे गिराकर छाती पे चढ़े बैठे। सुभान अल्लाह, दिलेरी कैसी। और माँ इतनी बहादुर है तो बेटे कितने बहादुर होंगे हैं? और जिनकी माँ
कसम खा के कहती है कि कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, उसकी औलाद कैसे हो। और जो माँ फिल्म देखती है, जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ VCR देखती है, फिर इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। और कुरान से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन, 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे, बड़े बड़े सरदार मरे, और 70 काफिरों को हजरात सहाबा किराम कैद करके मदीने में ले आए। मैदान से वापस आए तो 70 जंगी कैदी साथ लाए। अंदाजा लगाओ, जंगी कैदी साथ लेकर आए। 313 गए थे, 70 कैदी ले आए, और कितनों ही को वहां कत्ल करके जहन्नुम में फेंक के आए। मदीने में जब काफिरों को कैद करके लाया गया, शाम के वक्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, कौन है मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। अब बताओ, अभी तो लुट पिट कर वैसे आए थे, अब लड़ाई भुगत कर आए हैं। कहां से दौलत आई, कहां से खाने का इंतजाम आया। अल्लाह गनी। एक गरीब सहाबी भी एक को ले गया अपने घर और कहने लगा, बात सुन, तू अमीर आदमी है, मैं गरीब हूं, खाना एक आदमी का है, तू खाना खा ले, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। उसने चबा लिए और उसने, है दीन का दुश्मन, है इस्लाम और कुरान का दुश्मन, पकड़कर मैदान से लाया गया। मगर चूंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा मेहमान है, इसलिए आप दरख्त के पत्ते चबाकर सो गया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफरत फरमाए, आमीन। तो आज दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको हमारे ये बयान अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में एक बार शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे बयान कैसा लगा, और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।